سنا رہا ہوں. تو یہ تھا کہ جب غوطہ مارتے تھے نا پانی میں لوگ، تو غواص اس کو عربی میں کہتے ہیں، غواص جب موتی نکالنے کے لیے نیچے جاتا تھا تو اب خدا جانے کسی جانور نے نیچے سے پکڑ لیا، کسی پتھر میں پھنس گیا، کیونکہ پتھر ہوتے ہیں اس وقت یہ آج کل جو یہ بیٹریاں ہوتی ہیں یہ لگاتے ہیں، یہ تو نہیں تھی، تو وہ اندھیرے میں ہی جانا ہوتا تھا. تو وہ ٹامک چونیاں وہ اندازے ہیں اس میں وہ ہاتھ مارتے تھے. اب کہیں پھنس کے کسی چیز نے پکڑ لیا تو اوپر والے کو کیا پتا ہے؟ اوپر والے کو تو پتا ہے نا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو کنارے پر اوپر بیٹھا ہوا اس کا دوست ہے اس کو کیا پتا ہے اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ وہ تو اوپر والا ہے نا. بھئی آپ میری بات سے ذہانت کا ثبوت ہے. اب اوپر والے دو ہیں، وہ پانی میں گیا ہوا ہے، اوپر والے مفتی صاحب دو ہیں، جو کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اس کا دوست ہے، ایک اس سے اوپر والا. اب جو دوست کنارے والا ہے اس سے جو اوپر والا ہے اس کو تو پتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں ہے، لیکن جو کنارے والا اوپر والا ہے اس کو تو نہیں پتا. اس لیے جب وہ غوطہ مارتے تھے تو دونوں اکٹھا سانس لیتے تھے یوں کر کے نا، تو اس نے سانس روک لیا اوپر جو بیٹھا ہوتا تھا، اور جو دوسرا غوطہ مارتا تھا وہی سانس کھینچ کر نا تو وہ چلا جاتا تھا. اب جب اس کا سانس اکھڑ جاتا نا، ختم ہو جاتا تھا اوپر والے کا، اور وہ نیچے والا باہر نہیں آتا، وہ سمجھ گیا پکڑا گیا، مر گیا. اس کو کہتے ہیں ہم دم. دونوں کی سانسیں ایک ہو، یعنی 1 منٹ کے لیے اگر وہ نیچے گیا ہے نا تو اس کی 1 منٹ کی اس نے جو روکی ہوئی ہے وہ ختم ہو گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ مر گیا نیچے. اب اس کا پتہ کرو دور سے وہ غوطہ لگائے گا، نیچے جائے گا، اس کو تلاش کرے گا وہ کدھر گیا. تو اس کو کہتے ہیں ہم دم، جن دونوں کا سانس ایک ہو. تو اتنا اتحاد ہو کہ جب سانس اس اوپر والے کی ٹوٹے تو سمجھے کہ اس کی بھی ٹوٹ گئی ہے، اور اگر وہ سانس بالکل آخری مرحلے میں رہ گئی ہو اور وہ اوپر آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں ہم دم. تو اتنا جو متفق اور دوست ہو اس کے لیے ہم دم کا اطلاق ہوتا ہے. لوگ تو عرف میں دوست کے معنی میں لیتے ہیں، ہم دم کوئی نہیں ہوتا. آپ کے یہاں بڑے دوست ہیں، دنیا میں بڑے دوست ہیں. کون ہے جو آپ کے ساتھ سانس لے کر آپ کی زندگی کے ساتھ وقت گزارے کہ اگر آپ کو اس کو تکلیف ہوئی ہے تو سمجھ آئے کہ ان کو تمہیں بھی تکلیف ہوگی؟ اس طرح کوئی بھی نہیں. یہ غلط استعمال لوگ کرتے ہیں. ہمدم کوئی بھی نہیں ہے، دوست تو بہت ہے، ہمدم کوئی نہیں. تو یہ نعمتیں اللہ جب عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کا شمار پیر میر علی شاہ صاحب، جو ابھی میں نے ایک طویل گفتگو کی ہے، آپ کو ایک مفہوم سمجھایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان مراحل سے گزرے، اللہ کی نعمت کو انہوں نے شکر ادا کیا کہ مالک تیری نوازش ہے، کرم ہے کہ تو نے ہر لمحہ شکر ادا کیا، نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ نے ترقی عطا کی. ہم نا شکرے ہیں، کبھی خیال آ گیا تو پروگرام بن گیا تو شکر ادا کر لیا. اس لیے فرمایا انسان جو ہے ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے، میرا شکر ادا نہیں کرتا. ہم تو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ نے فرمایا، جو ابتدا میں نے آیت پڑھی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم یہ دنیا میں شکر ادا کرو میرا جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں. تم قیامت کے دن اگر یہاں نہیں ادا کرو گے، یہاں ان نعمتوں کو پوری طرح، جو نعمتیں جس مصرف کے لیے میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اگر اس کا مصرف پورا نہیں کرو گے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو میں قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں جو نعمت فلاں دی تھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم سے میں پوچھوں گا، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھنا، آپ گھر میں اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو پیسے دیں کہ جاؤ یار تم یہ کھاؤ، کپڑے پہنو، چیز دو، خریدو، بچوں دو. تو آپ جب وہ واپس آتے ہیں
پہن ان کے عید گزر جاتی ہے تو آپ بچوں سے پوچھتے نہیں بھائی وہ پیسے میں نے 500 روپیہ دیا تھا کہاں لگائے؟ گھر میں پوچھتے ہیں نا، بچیوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے کیا منگوایا؟ 1000 روپیہ میں نے دیا تھا، 2000 روپیہ دیا، وہ کون کون سی چیز لی؟ جب آپ دے چکے ہیں تو آپ کو پوچھنے کا کیا حق ہے؟ جب دے تو لیا آپ نے، آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں، لیکن آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ میری چیز تھی اور یہ بھی میرے بچے ہیں، میری چیز ہے، یہ بھی میں نے جو دی ہے وہ بھی میری چیز ہے اور یہ بھی میری چیز ہے، تو میں اپنی چیز سے اپنی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بڑی ذہانت چاہتا ہوں، آپ بڑے ایک بیدار ملک میں رہ رہے ہیں، بڑے بہت سے میں آپ سے امید ہے میری، آپ فیکٹری میں نہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو میں کر رہا ہوں کہ آپ بچوں سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے دے دیا ان کو۔ کیا بچہ یہ تصور کرے ابو آپ نے مجھے یہ دے کر آپ اس کو گروا رہے ہیں کہ کہاں خرچ؟ بھائی آپ نے دے دیا، اب آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ نہیں بیٹے، ہم سمجھتے ہیں آپ کا جو ذہن ہے ابھی نابالغ ہے، آپ جتنے بھی بڑے بنے، جتنے بھی آپ کی ایچ ڈی کر لیں، آپ باپ کی عمر کو، والدین کے ذہن کو، صلاحیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیز لینی تھی اور اب ہمیں خطرہ ہے کیا کیا چیز آپ نے لے لی ہو، کہاں کیا پیسہ ہو۔ آپ پوچھتے ہیں مجازی، حالانکہ آپ خالق نہیں ہیں، آپ اولاد کے ظہور کا ایک ذریعہ ہیں، آپ رازق نہیں ہیں، آپ خالق نہیں ہیں، آپ کی مجاز کی حیثیت ہے، آپ تو خود محتاج ہیں، آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، تو آپ کو اتنا حق حاصل ہے کہ بچوں سے آپ پکڑ کر پوچھ لیں اور بچے محسوس نہ کریں۔ اس دور کے، اس مرن دور میں اور اس ملک کا شاید بچہ سوال کرے، لیکن جو مسلمان تہذیب کا پرورتا ہو وہ کبھی سوال نہیں کرے گا کہ ابو آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا۔ وہ ساری تقسیم بتائے گا، یہ 5 روپے کی یہ چیز دی، 10 روپے کی یہ چیز دی، 15 روپے کی یہ ٹوپی دی، تو یہ جناب بچے ہوئے ہیں، یہ آپ حکم دیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں یا مجھے عطا کر دیں۔ باپ لے لے گا، ماں لے لے گی، اس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ اچھی چیزیں انہیں دی ہیں تو اس کو شاباش دے گا اور اس کو پیسے بھی واپس کر دے گا، بلکہ اور بھی عطا کرے گا۔ اگر اس نے غلط چیزیں لی ہیں جو اس کو نقصان دہ ہیں تو وہ طریقے سے اس سے لے بھی لے گا اور آئندہ دے گا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے مجازی ایک جو ہے لوگ، ان کا یہ مقام ہے، تو وہ تو حقیقی مالک ہے۔ اگر اس نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو قیامت کے دن میں تم سے اپنی عطا کردہ جو دنیا میں نے دی ہیں نعمتیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ تو کون سی ایسی بات ہوگی مانے کی حقیقی ہے؟ تمہارا باپ اور ماں پوچھ سکتے ہیں تجھے، تو جو تمہارے ماں باپ اور تمہارا خالق ہے وہ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ یہ تو اس کی ذرا نوازی ہے۔ ایک اور میں بتاؤں بات، 1-2 منٹ رہ گئے، میری بات بھی 1-2 منٹ کی ہے مگر وہ بڑی مزدار ہے نہیں بدی صاحب سن رہے؟ تو کیا ہے، اپنے بچوں سے آپ پوچھتے ہیں، محلے والوں کو اگر آپ پیسے دے دیں تو ان سے آپ نہیں پوچھتے۔ اگر پیسے تقسیم کر دیں محلے والوں میں جو آپ کے گھر کے نہیں ہیں تو ان کے کسی بچے کو آپ نے کبھی پکڑ کر نہیں پوچھا بیٹا تم نے کہاں خرچ کی ہے، آپ سے اس کا تعلق مسلمانوں تم ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم سے پوچھا ثم لتسألن یوم محمد عربی کے غلاموں میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن کہ تم نے نعمتیں وہ کہاں جو میں نے قوتیں دی وہ کہاں کا صرف کی۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہودیوں، نصرانیوں اور دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا، ہم سے کیوں پوچھوں گا؟ آپ محلے والوں سے پوچھتے ہیں، جن کو آپ غیر سمجھتے ہیں ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پیسے کہاں خرچ کیے؟ تو جب آپ نہیں پوچھتے تو اللہ کے نزدیک یہود و نصارہ اور دوسرے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ ہر قوم غیر ہے۔ نعمتیں دے رہا ہے،
نعمت وافر عطا کر رہا ہے، مال دے رہا